عن ابی قتادہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها متفق علیہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں کو امامت کروا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاص، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی جس کا نام امامہ تھا، وہ علی عاتقہ، وہ آپ کے کندھے مبارک پر بیٹھی تھی۔ فَإِذَا رَكَعَ، جب آپ رکوع آپ نے کر لیا، وضعها، تو اس کو آپ رکھ لیتے تھے، یعنی وہ اتر جاتی تھی۔ فَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ، جب آپ سجدے سے سر اٹھا لیتے تھے، أَعَادَهَا، تو وہ لوٹ آتی تھی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو آپ کی جو نواسی تھی، حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ، جو ابو العاص کی بیٹی تھی، وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی بہت محبت تھی، وہ بہت مانوس تھی، تو آپ جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ رکوع میں جاتے تھے تو وہ آپ کے اوپر اس طرح چڑھ جاتی تھی۔ اسی طریقے سے سجدے کے بعد یہ حرکات وہ بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتی تھی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی بچہ یا بچی اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی والدہ کے ساتھ نماز کی حالت میں ایسے کرے تو اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی، اور یہ وہ بچی کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام اس کو نہیں بٹھاتے تھے، جب بچہ زیادہ مانوس ہو تو وہ ایسے ہی کرتا ہے، آپ اس کو رکھتے ہیں تو وہ دوبارہ آتا ہے، آپ رکھتے ہیں تو دوبارہ آتا ہے۔ لہٰذا یہ حدیث یہ پیغام دے رہی ہے کہ بچوں کے ساتھ اس حد تک محبت کرنا چاہیے، اور بچوں کا خصوصاً دینی حوالے سے آج کے ماحول میں بچوں کے باقی ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، لباس کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہے، اور باقی جو معاشرے کے ضروریات ہیں، ایک چیز کی کمی چھوڑ دی جاتی ہے جس کو تربیت کہتے ہیں، اور پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں تربیت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ لباس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت قیمتی لباس پہنا ہے یا ہلکا لباس پہنا ہے، بچہ ہے، اسی طریقے سے وہ اچھا کا ہے یا ذرا خراب کا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، اصل چیز ہے تربیت۔ اس لیے بچوں کی دینی تربیت کے حوالے سے زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے، اور اس دور میں تو زیادہ ضرورت ہے ان کو مسجد لائیں، ان کو سبق پڑھوانے کا اہتمام کیا جائے۔ اس دور میں بھی اگر وہ قرآن پاک پڑھنے سے ناظر سے محروم رہتا ہے پھر کب پڑھے گا؟ اب یہ بہانہ بھی نہیں ہے کہ بھئی پڑھانے والے نہیں ملتے، یہ بہانہ بھی نہیں ہے کہ جگہ نہیں ملتی، اور اگر ہم اپنے بچوں کو اسکول کی ٹیوشن کا انتظام کرواتے ہیں اس سے بچہ نہیں رہتا ہے۔ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے آج تک کہ بھئی مجھے اکیڈمی نہیں ملی یا مجھے ٹیوشن کے لیے جگہ نہیں ملی، یہ کسی نے نہیں کہا۔ تو لہٰذا وہ ایک دینی ضرورت، وہ تو ایک دنیاوی ضرورت ہے، ایک فن اور ہنر ہے، وہ اس لیے آپ دے رہے ہیں کہ کل وہ 2-4 روپے کما سکے، صرف اس لیے بس، اور تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پڑھانے والوں کا نیت بھی یہی ہے اور پڑھنے والوں کی نیت بھی یہی ہے کہ کل 2 روپے کما سکے بس، اور تو اس کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ اصل جو ہے وہ دینی تربیت ہے کہ وہ پہچان سکے چھوٹوں کو، بڑوں کو، عورت کو، مرد کو، مسجد کو، مدرسے کو، پڑوسی کو، یہ تربیت اس طریقے سے دینی حوالے سے مجھے کیا حکم ہے، مجھے اللہ کا کس وقت کیا حکم متوجہ ہوتا ہے، یہ تربیت اس کو مل جائے تو وہ بچہ کامیاب رہتا ہے، باقی اس کو کچھ بھی نہ ملے۔ اور اگر اس کی دینی تربیت نہ ہو سکی، آپ نے اس کے لیے بڑا حرام کا پیسہ کما کر کے اسٹیٹ لائف سے بیمہ انشورنس کروا کر کے آپ کے مرنے کے بعد ان کو لاکھوں تو ضرور مل گئے، لیکن آپ کو کوئی نہیں پتہ کہ اب وہ لاکھوں سے وہ کیا کریں گے۔ اگر وہ بد عمل ہو گئے، بنا بنایا گھر وہ بیچ دیں گے،
اور اس طریقے سے سب کچھ نیلام کر دیں گے اور پھر اسی طرح گلیوں میں پڑے رہیں گے۔ لیکن اگر وہ ان کی تربیت ٹھیک ہو گئی، آپ نے ایک مرلہ جگہ بھی اس کے لیے نہ چھوڑا ہو، 1 روپیہ میراث بھی نہ چھوڑی ہو، وہ انشاءاللہ اتنا کچھ کریں گے کہ وہ باعزت زندگی جو ہے وہ گزار سکیں گے۔ دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز کے اندر جو جمائی آتی ہے، اذا تثاءب احدکم فی الصلاۃ، اگر تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے، فلیکظم ما استطاع، تو جمائی کو روکے جتنی اس کی طاقت ہے، حتی الامکان جمائی کو روکے، فإن الشیطان یدخل، اس لیے کہ جب جمائی آتی ہے تو شیطان گھس آتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جب نماز میں ہوں اور آپ کو جمائی آئے تو پہلے تو اس کو روکیں، حتی الامکان جتنی طاقت ہے روکیں تاکہ نہ آئے، اس لیے کہ جمائی یہ پیٹ بھرنے، حواس کی کدورت اور بدن کے ثقل کی وجہ سے یہ جمائی آتی ہے، اور یہ عبادت میں کسل اور سستی کا باعث بنتی ہے، اس لیے اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دی گئی ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ جمائی لیتے وقت شیطان منہ میں گھس جاتا ہے، یعنی ایسی حالت میں اس کے لیے نمازی ہے، اس کا بہکاوا اور عبادت سے روکنا اس کو موقع مل جاتا ہے، نماز کے اندر تشویش پیدا ہو جاتی ہے، وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جب جتنی استطاعت ہے تو اس کو روکیں، اور اگر آئے بھی تو پھر منہ بند کر کے، منہ کھلا کر کے جو ہے وہ جمائی نہ لی جائے، نماز کی حالت میں بھی کہ جہاں حرکات سکنات سے منع کیا گیا ہے۔ پیچھے حدیث آیا کہ ادھر ادھر مت دیکھو نماز میں، لیکن جمائی کے لیے فرمایا گیا کہ آپ قیام کی حالت میں ہیں تو دائیں ہاتھ کو اٹھا کر کے، اور اگر قیام کے علاوہ ہیں تو بائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کا جو الٹا سائیڈ ہے اس کو رکھ کر کے جو ہے منہ بند رکھا جائے۔ یہ نماز کے اندر کی حالت بتا رہے ہیں، اور نماز کے باہر تو ویسے بھی منہ کو بند رکھیں بائیں ہاتھ کے ساتھ الٹے کر کے۔ شیطانی اثرات، اس سے شیطان کے اثرات آتے ہیں، وسوسہ، یہ تو مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، فرمایا اذا تثاب احدکم فی الصلاۃ فلیکظم ما استطاع ولا یقلها فانما ذلک من الشیطان یضحک منہ، کہ وہ جمائی کے وقت بے اختیار منہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا الفاظ نکل جاتے ہیں، تو وہ الفاظ جو ہے وہ نہ نکالے جائیں، شیطان اس پہ ہنستا ہے۔ جب جمائی آتی ہے نا تو بعض آواز نکل آتی ہے نا، تو آواز ساتھ نہ نکالی جائے، شیطان جب اس کو سنتا ہے تو وہ اس پر ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ یہ جمائی کے حوالے سے ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سستی کی علامت انبیاء کرام کو یہ نہیں آتی تھی، اور اگر یہ تصور ہو کہ یہ تو انبیاء کو نہیں آتی تھی تو پھر آپ کو بھی نہیں آئے گی، یا اور اگر زیادہ آئے تو جب آپ اوپر والے دائیں کو نیچے والے زبان کے ساتھ رکھیں گے، منہ کو نہیں کھولیں گے تو وہ جمائی جو ہے واپس ہو جائے گی۔ آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ نماز میں ایک عفریت، ایک جن تھے جو آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں خلل ڈالنے کے لیے، پھر آپ نے اس کو پکڑا اور اس طریقے سے اللہ نے آپ کو قدرت دی کہ اس کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیں، لیکن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یاد آ گئی کہ جس میں سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت دینا کہ جس کے بعد لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی کی حکومت نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسان تو انسان کے جنات کے اوپر بھی جو ہے وہ قدرت عطا فرمائی گئی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو واپس کر دیا۔ تو وہ واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عفریت من الجن، کہ جناتوں میں سے ایک عفریت سرکش جن دیو، وہ طفلت البارحہ، وہ میرے پاس آیا، یقطع علیہ صلاتی، تاکہ مجھ پر میرے نماز کاٹ دے، یعنی نماز کے اندر خلل ڈال دے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا اور یہ چٹ دوڑا، چنانچہ فامکننی اللہ منہ،
لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی. وہ تو اس لیے آیا تھا کہ میری نماز خراب کر دے. آپ اندازہ لگائیں تو ہماری اور آپ کی نمازوں پر کتنی کوشش وہ کرتا ہوگا، خراب کرنے کی کوشش کرتا ہوگا، اور وسوسے ڈالتا، او جی آپ کی کیا نماز ہے یار، چھوڑو یار. وہ نماز پڑھتے ہیں تو فکر سوچ نہیں ہوتی جی، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں فلاں اور ایسے. یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو بالآخر وہ اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ یہ نماز پڑھنا چھوڑ دے. وسوسہ، جب تک وسوسہ ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. خیالات ہیں، برے خیالات آ رہے ہیں، یار تو میں تو نہیں لا رہا ہوں، وہ تو آ رہے ہیں، میرے بس کے علاوہ ہیں، اس کا مجھ پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. میں اپنی نماز پڑھوں، میں اپنی نماز کو خراب نہ کروں. ہاں، اپنی طرف سے کوشش کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں. ختم نہیں ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو گئے تو میرے بس میں نہیں ہے، میں اپنی نماز پڑھتا رہوں گا. اور یہ شیطان، حدیث مفہوم بتا رہا ہوں، شیطان کرتا اسی طرح ہے، وسوسے ڈالتا ہے تاکہ آدمی اس عبادت کو چھوڑے جی. اور ایسے ہی ہوتا ہے جی، بہت سارے لوگ جی بس نماز جاتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا، فلاں ہے، ڈنگڑا ہے، ایسے ویسے، تو بالآخر وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں جی. یہ وسوسہ، جب تک وسوسہ ہے اس پر مواخذہ نہیں ہے. یہ جب عمل میں آتا ہے پھر اس پر مواخذہ ہے. اور یہ وسوسہ جو ہے وہ ہم اپنی طرف سے تھوڑا لاتے ہیں، ہمارا اس میں اختیار تھوڑا ہوتا ہے، ہم اس میں بے اختیار ہوتے ہیں. اس لیے اس میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت. اور یہ چیز ہی ایسی ہے کہ جتنا اس کے پیچھے آپ پڑھیں گے نا، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ بڑھے گا. اور جتنا اس کو آپ نظر انداز کریں گے تو یہ خود بخود کیا ہوگا، ختم ہوگا. تو یہ ہوتا شیطان کی طرف سے ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دے دی. فَأَخَذْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ، چنانچہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے چاہا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ لوں. ان اربتہ علی ساریۃ من سواری المسجد حتی تنظر الیہ کلکم، تاکہ تم سب اس کو دیکھ لو کہ یہ شیطان آتا ہے اور اس طریقے سے نمازیں خراب کرتا ہے. لیکن فذکرت دعوت اخی سلیمان، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کی یہ دعا یاد آ گئی، رب حب لی ملکن، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما، لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ میرے بعد کسی اور کی ایسی حکومت نہ ہو. اس وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ فرددتہ خاسئا، میں نے اس کو دھتکارتی ہوئی جو ہے وہ واپس کر دیے، نہیں چھوڑ دیے جی. تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، شیطان بڑی کوشش کرتا ہے کہ اس کو خراب کروا دے. اور یہ آخری جملہ تو بہت ہی معنی خیز زبردست ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا کیا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما. اور آج کل ہم اور آپ، مولوی کا سیاست کے ساتھ کیا کام ہے، مولوی کا حکومت کے ساتھ کیا کام ہے، یہ تو عام لوگوں کا کام ہے. ہم کہتے کہ نہیں کہتے جی؟ دیندار لوگ یہ کہتے ہیں، عام آدمی نہیں کہتے. سب سے جو پیور قسم کا دیندار آدمی ہوگا کہتے ہیں مولوی صاحب تسی بڑے شریف آدمی ہو جائیں، تسی بڑے چنگے آدمی ہو، ایک کام تمہارے ساتھ نہیں لگتے، یہ کام آپ کے ساتھ نہیں لگتے، باقی باپ بڑے اچھے ہیں. نعوذ باللہ، یہ سوچ انتہائی غلط سوچ ہے. جہاد بہت اچھی چیز ہے لیکن آپ کے ساتھ جہاد مزہ نہیں کرتے. حج بہت اچھی چیز ہے لیکن آپ کے ساتھ مزہ نہیں کرتے. روزہ بہت اچھی چیز ہے لیکن آپ کے ساتھ مزہ نہیں کرتی. ایک چیز کے ساتھ آپ لگاتے جائیں تو پھر دین کدھر رہ جائے گا. ایک چیز کے ساتھ آپ نماز بڑی اچھی چیز ہے لیکن آپ کے ساتھ اچھی نہیں لگتی ہے، آپ ایک ساتھ لگاتے جائیں نا. یہ تو سارے اللہ کے احکامات ہیں. یہ چیز اچھی ہے لیکن آپ کے ساتھ نہیں لگتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ غلط سوچ ہے جی. اور یہ سوچ ابو جہل کی سوچ تھی. ابو جہل سارا دین ماننے کے، آپ علیہ السلام کے ماننے کے لیے تیار تھا کہ نہیں تھا، لیکن وہ اس کو پتہ تھا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک تو یہ کلمہ پورا پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آدھا کلمہ قادیانی بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ تک پڑھتے ہیں جی. اور اکثر اس میں لوگ غلط ہو جاتے ہیں جی. پاکستان کا مطبل کیا لا الہ الا اللہ، تو آگے پورا جملہ بولے نا محمد الرسول اللہ. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، قادیانی بھی پڑھتے ہیں، منکرین حدیث بھی پڑھتے ہیں. محمد الرسول اللہ میں سارا مسئلہ ہے کہ اس کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کیا جاتا. کافر لوگ بھی تو اللہ، بہت سارے کافر ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں نا وہ، لیکن آگے نہیں مانتے محمد الرسول اللہ. اس لیے بہت ساروں کو آپ آدھا کلمہ سنتے ہوئے سنیں گے، پورا کلمہ سننا چاہیے. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
کہ اس لیے کہ محمد رسول اللہ میں نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اور آپ کے ختم نبوت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ نہیں کریں گے تو آپ کا لا الہ الا اللہ ہی غلط ہے۔ پھر اگر محمد رسول اللہ ساتھ نہیں مانیں گے نا تو لا الہ الا اللہ کا دعویٰ بھی غلط ہے پھر۔ اسی وجہ سے قادیانی اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے بھی، اس کے باوجود بھی امت کا اتفاق ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، اس لیے کہ مقصد کچھ اور ہے ان کا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا تھی، رب حبلی ملکن، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما۔ سلیمان علیہ السلام کی دلیل آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رب فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اجعلنی علی خزائن الارض۔ وہ جب قحط کا سال تھا، 13ویں پارے میں آ جائے گا، شروع میں ہے بالکل، فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں، انی حفیظ علیم، اس لیے کہ ایک تو میں خزانے کی حفاظت کرنے والا ہوں، اور دوسرا علیم، مجھے اس فیلڈ کا پتہ بھی ہے، اس کو میں جانتا بھی ہوں کہ میں نے کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ بعد میں قحط آ رہی تھی نا، قوم پر قحط آنے والی تھی، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ تو بالفاظ دیگر وزیر خزانہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ احادیث مبارکہ کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔